ویڈیو سامنے آئی ہے اجیت دوول کی اپنے تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے. بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو افغانستان میں جس طریقے سے افغان فوج کی پسپائی ہوئی ہے اور طالبان نے کابل کی تسخیر کی ہے، پوری ویسٹرن ورلڈ ایک شوق میں ہے اور ان کے تمام اندازے تو غلط ہوئے ہیں. بائیڈن صاحب کے غلط ہوئے ہیں کہ کمینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بالکل کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور سب سے زیادہ جھٹکا جو لگا ہے نا وہ انڈیا کو لگا ہے، اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. اور اس میں اجیت دوول صاحب جو ہیں، جو کہ ان کے مین ساری پالیسی بناتی ہیں، اور ہم ہمیشہ ثبوت ہم نے فراہم کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ سارا جو بلوچستان کے اندر باقی پاکستان کے علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات کو وہ اوورسی کر رہے تھے افغانستان کے تھرو. تو ان کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے. یہ اصل میں ہم اردو کا کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں پیش کر سکے تو اس لیے لوگوں کو سمجھا دیں کہ انہوں نے لب لباب ان کا جو انہوں نے کہا ہے. ایک تو انہوں نے جو یہ انکشاف کیا ہے، یہ کراس صاحب نے مجھے زیادہ توجہ اس کے تبذول کیا ہے کہ باقی تو ٹھیک ہے جو وہ غلط ثابت ہوئے ہیں، مگر یہ جو انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ 12 انہوں نے کہا جی کم از کم 15 پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل، 15 سے 20 لیفٹیننٹ جنرل اینڈ ابو اس کے صرف 4 سٹار جنرل ہوتا ہے جو کہ جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے یا پھر آرمی چیف ہوتا ہے. تو موجودہ آرمی چیف تو نہیں ملے، اس کی خبر تو خیر بہت آ جانی تھی سامنے، سابق آرمی چیف ہو سکتے ہیں. انہوں نے کلیریفائی نہیں کیا کہ وہ سرونگ یہ جرنیل تھے یا یہ ریٹائرڈ تھے. اور ان کا جی 12 مہینے میں مختلف جگہوں پہ میں ان کو ملتا رہا ہوں. ہمیں یہ تھوڑا بہت تو بتایا جاتا ہے کہ جناب این ایس ایس کی میٹنگ ہوئی یا ایک بیک چینل ہم رکھتے ہیں، مگر اس کی ایکسٹینٹ، اس کی وسعت اور جتنا تواتر یہ بتا رہے ہیں کہ 15 سے 20 لیفٹیننٹ جنرل پاکستان آرمی کے ملتے رہے ہیں. تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ رابطے بیک چینل پہ بہت زیادہ رہتے ہیں، ہیئر اینڈ دیر، پتہ نہیں کہاں کہاں کہ ہوئے ہیں، ہمیں نہیں اس کی انہوں نے واضح نہیں کیا. دوسرا انہوں نے جو اس کے اندر جو منظر پیش کیا ہے، انہوں نے کہا جناب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر جو ہے 3 لاکھ فوج ہے اور 25,000 پولیس ہے، اور وہ بالکل اکوپڈ بھی ہیں، موٹیویٹڈ بھی ہیں، ہر صورتحال کو نبٹنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ بالکل افغانستان کی قوم کی آئین کی اس ریاست کی حفاظت کریں گے. بالکل انہوں نے کہا جی یہ ایک ایگزمپشن ہے، یہ ایک سوچ ہے. اور اس نے کہا میں جو پاکستانی جرنیلوں کو ملا ہوں، یہ 15 سے 20 لیفٹیننٹ جنرل اینڈ ابو جو ہے، انہوں نے کہا جناب یہ نہیں ہونے والا، یہ نیشنل آرمی ایک رات میں نہیں بنتی ہے، یہ ٹائم لگتا ہے. افغانستان کے بڑے ایتھنک جو ہے آپس میں کافی ساری ان کی دراڑیں ہیں، اور یہ جب ایک دم سے اس طرح کی چیزیں کھڑی کی جاتی ہیں نا، یہ ایک رات میں بیٹھ جاتی ہیں، یہ ایسے نہیں چلے گا، ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو ساتھ میں انہوں نے بڑے غرور کے ساتھ یہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی میں یہ پاکستانی جرنیلوں کو بالکل نہیں ان کی بات مانتا، اور جیسے کہ میں کبھی بھی پاکستانی جرنیلوں کی بات نہیں مانتا. بڑے غرور سے کہا ہے، یقین نہیں کرتا. انہوں نے بڑے کہا جی یہ میں بالکل ان کی اس بات پہ یقین نہیں کرتا، جیسا کہ میں کبھی بھی ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا. تو وہ اس میں ایک بڑے مزاحیہ کردار لگ رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے، کہ جو ہے وہ لگ نہیں رہا کہ اتنا ایک سنجیدہ جاب کے اوپر وہ بہرحال پرائم منسٹر مودی کے جو ہیں این ایس اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اور اس طریقے سے وہ جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں تو پاکستانی، کیونکہ ہوا تو یہی جو پاکستانی جرنیلوں نے ان کے بقول کہا تو ایگزیکٹلی اس پہ ہوا. پر راستے یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ اس وقت انڈیا تو بالکل بہت زیادہ اس کے اوپر تلملایا ہوا ہے، اور ان کی جو آخری امید تھی کہ پنشیر ویلی کے اندر پتہ نہیں وہاں سے ریسسٹنس مزاحمت آئے گی اور شاید یہ جنگ دوبارہ شروع ہوئے، وہ بھی پنپتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. موسٹ پرابلی یا تو وہ وڈرا کر جائیں گے یا تسخیر کر لیے جائیں گے، وہ اب کسی کو ان سے کوئی امید نہیں رہی. اور انڈیا بھی اپنی پالیسی بدل رہا ہے. آج کی خبر یہ ہے کہ مودی صاحب نے پیوٹن کو، روس کے صدر کو جو ہے ان سے بات چیت کی ہے، اور وہ ان کے ذریعے اب کچھ بیچ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ادروائز انڈیا ٹوٹلی جو اس سے افغانستان سے ریلیٹڈ گفت و شنید ہے اس کے اندر ٹوٹلی آؤٹ ہے، ان کے ذریعے آ رہے ہیں. ہمارے لیے صرف لیسن یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ساتھ جو امریکہ سے میسیجز آ رہے ہیں
خاص طور پر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں کہ حال ہی میں جو ہے جو امریکی صدر ٹرمپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے جان بولٹن صاحب جو ہیں، ان کو بعد میں نکال دیا گیا تھا، انہوں نے بہت ہی ایک خوفناک قسم کا آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پاکستان کو ہم بڑے ہی سالوں سے 20-40 سال سے اگنور کر رہے ہیں، ہم نے ان کو نیوکلیئر کنٹری بھی بننے دیا، ہم نے ان کو جو ہے نا یہ بھی الاؤ کیا کہ افغانستان میں یہ جو ہمارے ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے ہیں، اور یہ دہشت گردی کو بھی پنپتے ہیں۔ اب ٹائم آ گیا ان کو ٹکرنے کا اور ان کا لیسن بنانے کا اور سبق حاصل کرنے کا۔ بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے نا پاکستان کے لیے وارننگز ہیں اور بہت زیادہ اس طرح کا ہے۔ تو صرف یہ ہے کہ صاحب کا میں ویوز پہ چاہوں گا کہ ہم یہاں پہ جو ایک طبقہ بہت زیادہ پری میچورلی تالیاں بجا کے بہت زیادہ خوش ہو رہا ہے، ہمارے لیے بڑا ہی چیلنجنگ ٹائم ہے۔ افغانستان ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پہ کیا اس کے قد و قال حکومت کے بنتے ہیں، ان کا افغانستان کے طالبان کا کیا رویہ ہے، کس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ کرتے ہیں، اور جو دنیا کے کنسرن خدشات ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کی پالیسیز کے حوالے سے۔ تو ہمیں بھی بہت ہی غور و فکر کر کے اس کے اوپر دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اور پوری دنیا کے ساتھ اور خاص طور پہ نیبرز کے ساتھ چلنا ہے۔ تو یہ تالیاں بجانے کا ٹائم نہیں ہے، جبکہ اس طرح کی وارننگز آ رہی ہوں اور آپ کے لیے بڑے مشکل حالات ہوں، ہمیں غور و فکر اس پہ کرنا چاہیے۔